اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام العلم وراثۃ کریمہ۔ مولا متقیان حضرت امیر مومنان علیہ الصلاۃ والسلام حکمت نمبر 5 نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، العلم وراثۃ کریمہ والآداب حلل مجددہ والفکر میراث صافیہ۔ دانش یعنی علم ایک گراں قدر میراث ہے، آداب ہمیشہ نئے ہونے والے زیورات ہیں، اور تفکر اور اندیشہ ایک صاف شفاف آئینہ ہے۔ علم، ادب اور تفکر۔ امام علیہ السلام اس مختصر اور پرمعنی کلام میں 3 اہم نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، لہذا مومنین پر لازم ہے کہ ان کو توجہ سے سماعت فرمائیں اور اپنے دل میں اس کو جگہ عطا فرمائیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی شیرینی اور مٹھاس کا علم ہو جائے تو یقیناً سر سے پاؤں تک اپنے دل و جان سے ہمارے فرمان کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ اور نوکر وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا و مولا کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے العلم وراثۃ کریمہ، علم یعنی دانش، علم ایک عظیم اور باعزت میراث ہے۔ علم کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو وہ اپنے بعد چھوڑتا ہے وہ علم ہے۔ مادی مال اور دولت کا وارث بنانا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، لیکن علم جیسی روحانی نعمت کو چھوڑ جانا حقیقی افتخار ہے۔ علم وہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے، قبر میں، برزخ میں، قیامت میں بھی کام آتا ہے۔ اور علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب جاہل کو عالم کہا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جہالت کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب جاہل کو جاہل کہا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور غصے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم ایک عظیم چیز ہے کہ جو باعظمت چیز ہے۔ یہ کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مشابہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر۔ یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء نے درہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑی بلکہ انہوں نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے۔ پس جو کوئی اس علم میں سے حصہ لے وہ بہت بڑی دولت حاصل کرتا ہے۔ یہ مفہوم حکمت نمبر 147 میں بھی بیان ہوا ہے، نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 147 میں۔ بعض شارحین نے یہاں روایت جو وراثت کی ایک تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ارث وہ چیز ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے، اور چونکہ انسان اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہے تو یہ بھی کسی حد تک بغیر مشقت کے ہوتا ہے، اس لیے اس کو وراثت کہا گیا ہے۔ لیکن پہلا مفہوم زیادہ مناسب اور زیادہ گہرا ہے۔ پھر امام علیہ السلام دوسرے نقطے میں ارشاد فرماتے ہیں والآداب حلل مجددہ، یعنی ادب و آداب یعنی انسانی اخلاق ایسے نفیس لباس ہیں جو ہمیشہ نئے اور تازہ رہتے ہیں۔ یہاں آداب سے مراد اعلیٰ اخلاقی صفات ہیں، خاص طور پر وہ جو انسان کے سماجی تعلقات سے متعلق ہے، یعنی معاشرتی تعلقات سے متعلق ہے، جیسے عاجزی و انکساری ہے، امانت داری ہے، سچائی ہے، محبت ہے، خوش اخلاقی ہے، فصاحت ہے اور بلاغت کلام۔ یہ تمام جو ہیں یہ سماج اور معاشرے سے متعلق ہوتی ہیں، یہ آداب شمار ہوتے ہیں۔ حلل جمع ہے حلہ کی، جس کا معنی ہے زینتی
لباس، مجددہ کے معنی ہے ایسا لباس جو ہمیشہ نیا ہوتا رہے، کبھی پرانا نہ ہو۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاقی صفات انسان کے لیے زینت کا باعث ہے، جو ظاہری لباس کے برعکس نہ پرانے ہوتے ہیں، نہ چوری ہو سکتے ہیں، اور نہ صرف سطحی ہوتے ہیں، بلکہ انسان کی باطنی شخصیت کو بھی جلا بخشتے ہیں۔ اسلامی روایات میں ادب کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں، اور ہر تعبیر اس کے ایک مصداق کے نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کفا کا ادبا لنفسک واجتناب ما تکرہہ من غیرک، یعنی ادب کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو وہ کام نہ کرے جسے تو دوسروں سے ناپسند کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی تربیت کے بارے میں وصیتیں ہیں، اور ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ادبنی ابی علیہ السلام بثلاث، میرے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے 3 چیزوں کے ذریعے ادب سکھایا۔ ظاہر ہے کہ امام ہے، لیکن ظاہر امام کو امام تعدیب کرتا ہے، یعنی ادب سکھاتا ہے، ان کو الہی اخلاق سے مخلق کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا، میں یصحب صاحب السوء لا یسلم، ایک بات، ومن لا یقید الفاظہ، یا ومن لا یقید الفاظہ یندم، ومن یدخل مداخل السوء یتہم، یعنی جو شخص برے دوست کے ساتھ رہتا ہے وہ آفتوں سے محفوظ نہیں رہتا، یعنی خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، صحبت اثر رکھتی ہے، لہذا برے دوست کی صحبت سے انسان بچ جائے تو آفتوں سے محفوظ رہے گا، مشکلات سے محفوظ رہے گا۔ جو اپنی زبان پر قابو نہ رکھے، دوسری چیز، جو اپنی زبان پر قابو نہ رکھے وہ نادم ہوتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، تاکہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس بات کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے، اور جو شخص بدنام جگہوں پر جاتا ہے وہ الزام کا نشانہ بنتا ہے۔ یکم و تہمتوں کے مقام سے بچنا چاہیے، ممکن ہے انسان ٹھیک ہو، لیکن جو مقام تہمت ہے اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ تو نہیں دیکھتے، وہ لوگ تہمت لگانے میں اور لوگ اس پر بلیم لگانے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مثلا خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی سینما کی طرف سے آ رہا ہے تو انسان دوسرے جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ سینما میں گیا تھا، یا شراب خانے کی طرف سے آ رہا ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ شراب خانے کی طرف گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تہمت کے مقامات سے انسان کو اپنا دامن محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے آپ نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ وہ ان کی یہ بات تمام شیعوں تک پہنچائے، یعنی مولا کی یہ بات تمام شیعوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں تم سب کو تقوی الہی، پرہیزگاری، اللہ کی راہ میں کوشش، سچ بولنے، امانت داری اور مسلمانوں کے ساتھ خوش اخلاقی کی دعوت دیتا ہوں۔ یعنی خوش اخلاقی کتنی بہترین چیز ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام شیعوں کو پہنچا دو۔ اور پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے دین میں پرہیزگار ہو، سچ بولے، امانت ادا کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو لوگ کہیں گے ھذا جعفری فیسرنی، یہ جعفری ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار ہے اور یہ بات مجھے خوش کرتی ہے۔ یہ عنوان اسی طرح کہ جس طرح ایک با ادب بیٹا جو ہے وہ کہیں جا کر اپنے آداب و اخلاق کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور لوگ اس کی زبان سے آداب جو ہیں اور اس کے کردار سے آداب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے اور کتنا اچھا اس کا باپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، کیا مطلب؟ اس کے باپ کی بھی وہاں پر عزت ہوتی ہے اور اس خود کی
بھی عزت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تم اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرو گے تو گویا کہ یہ مجھ جعفر صادق علیہ السلام کی خوشی کا باعث بھی ہوگا، اور کہیں گے ہذا ادب و جعفر، یہ جعفر ابن محمد کا سکھایا ہوا ادب ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک مختصر حدیث میں ہے الادب یغنی عن الحسب، ادب انسان کو خاندانی حسب و نسب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ لہذا ممکن ہے کوئی سید نہ ہو، کوئی قریشی نہ ہو، لیکن ادب کے اعتبار سے سید سے بھی بڑھ جائے اور قریشی و ہاشمی سے بھی بڑھ جائے۔ لہذا ادب جو ہے انسان کو ان خاندانی حسب اور نسب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ادب اور آداب ایک وسیع مفہوم رکھتے ہیں جو تمام اخلاقی فضائل، خاص طور پر معاشرتی اخلاق کو شامل کرتے ہیں، یعنی معاشرتی اخلاق کو شامل ہیں، اور یہ انسان کا سب سے بڑا افتخار اور معاشرتی اور سماجی عزت کا باعث ہوتا ہے۔ تفکر اور اس کی عظمت، امام علیہ السلام اپنے کلام کے تیسرے حصے میں فرماتے ہیں والفکر میرات صافیہ، یعنی غور و فکر کرنا، تفکر کرنا ایک شفاف آئینہ ہے۔ یا فکر سے مراد وہ عقلی غور و خوض ہے جو انسان زندگی کے مختلف مسائل میں کرتا ہے، جیسا کہ فلسفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذہن کی ایک ایسی حرکت ہے جو مقدمات سے نتیجہ حاصل کرنے کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی انسان کوئی چیزیں دیکھتا ہے، مثلا کوئی آدمی درخت دیکھتا ہے، اس کے پتے دیکھتا ہے، اس کے سٹیمنز دیکھتا ہے اور اس کی جڑیں اور یہ تنا اور یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کو یہاں سے بہت زیادہ درس ملتے ہیں۔ وہ یہ درس ملتے ہیں کہ یہ درخت اپنی جڑوں پر مضبوط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی بھی کچھ جڑیں ہیں، وہ ایمان ہے، انسان کی انسانیت اس کی جڑوں کے ذریعے، اور جڑیں جو ہیں وہ اصول کہلاتی ہیں، یعنی دین کے عقائد انسان کے مضبوط ہونے میں اور پائیدار ہونے میں، مستحکم ہونے میں وہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ٹہنیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے پھل کو دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو انسان کو بہت زیادہ سبق سکھاتی ہے۔ اگر یہ فکر خواہشات اور معرفت کے پردوں سے پاک ہو تو وہ ایک ایسا صاف اور شفاف آئینہ بن جاتی ہے جو حقائق کا عکس واضح طور پر دکھاتی ہے۔ اس کی روشنی میں انسان صحیح راہ کو پہچانتا ہے، دوست و دشمن، صحیح اور غلط، اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کر پاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی روایات میں سب سے افضل عبادت تفکر کو قرار دیا گیا ہے۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امالی طوسی میں روایت ہے لا عبادت کالتفکر فی صنعت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تفکر جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی غور و فکر انسان کرے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے تفکر ساعت خیر من عبادت سنہ، ایک گھڑی کی غور و فکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان اکثر عبادت ابی ذر رحمۃ اللہ علیہ التفکر والاعتبار، یعنی حضرت ابو ذر کی سب سے زیادہ عبادت فکر و عبرت تھی، جس کی چیز کو بھی دیکھتے تھے اسی سے عبرت حاصل کرتے تھے، پانی کو دیکھتے تو اس سے عبرت حاصل کرتے اور اس کو حمد خدا کا ذریعہ سمجھتے، آسمان کو دیکھتے تو اس کی بلندی اور عظمت پروردگار، اس کی حمد اور اس کی تسبیح اور اس کی تقدیس کرتے۔ لہذا یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے تو اسی کائنات میں ہی اس کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ ہاں البتہ خواہشات اور ہوائے نفس وہ اس کے قلب پر اور اس کی عقل پر حاوی نہ ہوں۔ یہ تمام روایات قرآن مجید کی اس آیت سے لی گئی ہیں۔ کون سی آیت؟ وہ یہ ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا،
یعنی اے محمد، اے پیغمبر، کہہ دو میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے ہو، انما اعظکم بواحدہ، اور اکیلے اٹھ کھڑے ہو، پھر غور و فکر کرو۔ یعنی اس کی وجہ بھی واضح ہے، کیونکہ ہر نیکی، ترقی اور کامیابی کی بنیاد صحیح فکر اور اندیشہ اور تفکر ہے۔ جب انسان کی فکر ہی سالم نہ ہوگی تو پھر انسان کیسے، یعنی اس کا ادراک، تفکر، فکر اگر نہیں ہوگی، انسان اس کو صحیح طریقے سے سوچے گا نہیں، تو پھر انسان کب رائے ہدایت پر جائے گا۔ لہذا ائمہ علیہ السلام کے فرامین اور خود امیر کائنات کا یہ فرمان ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں انما اعظکم بواحدہ، یعنی فقط ایک چیز کی نصیحت، اور وہ یہ ہے کہ کیا کرو، تم مل کر یا انفرادی طور پر اپنے پروردگار کے لیے اٹھو اور عبادت کرو اور خود کو اپنے کام میں لگاؤ۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان ایسے فضول جو ہے وہ نہ بیٹھے، بلکہ تفکر اور فکر کرتا رہے کہ بالآخر اللہ نے مجھے یہ جو خلق فرمایا ہے تو میرے لیے کون سی چیزیں بلندی کے لیے بنائی ہیں، کہ میں کس طرح بلند ہو سکتا ہوں۔ لہذا مولا موحدین حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ان فرامین کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے کردار سازی میں اپنے نفس کو رام کریں اور اس کو مہار کریں اور اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں اور اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ میں تبدیل کریں۔ اگر اس میں کوئی کمی کاستی ہے تو خداوند متعال سے دعائے خدا ذوالجلال ہمیں محمد و آل محمد کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔